जुमा के दिन ये 5 काम लाजमी करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन सारे दिनों में जिनमें कि सूरज निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफजल जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए और इन्हीं दिन में क़यामत कायम होगी। इस दिन को यौम जुमा कहा जाता है, इसलिए कि मुसलमान के इज्तिमा का दिन है। आज आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, इनमें से आखिरी दिन जुमा का ही है, जिसमें इस पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास बरकतों और रहमतों का दिन है। इसीलिए इस दिन बड़े बड़े वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाक़ई हुई और वाक़ई होने वाले में इस दिन की इन्हीं की वजह से, इन्हीं खुसूसियात की वजह से हम और शानदार इज्तिमाई नमाज के लिए जुमा का दिन मुकर्रर किया गया। इस दिन की अजमत का अंदाज़ा उस दिन से भी लगाया जा सकता है जिसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरह है, जिसमें कि उस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। हदीसों में आया है कि जुमा का दिन सबसे ख़ास दिन होता है। ये दिन हर दिन से बेहतर होता है। इस दिन फरिश्ते खास कर उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करने में अपना वक्त खर्च करते हैं। फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो दूसरों के लिए हमदर्द होता है, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए दूसरों की मदद करते हैं। फरिश्ते जब दुआ करते हैं तो आसमान खुश होता है, ज़मीन खुश हो जाती है। ज़मीन कहती है, आय अल्लाह, ज़मीन कहती है नेक बंदे के लिए दुआ हो रही है, वो नेक बंदे जिसको तूने बनाकर ज़मीन पर भेजा। आय अल्लाह, तूने मुझे खुशनसीब बनाया ऐसे लोगों को ज़मीन पर भेजकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, अब मैं बताऊंगी जुमा के दिन वो 5 काम लाजमी करें। अब मैं बताऊंगी जुमा के दिन वो 5 काम लाजमी करें, जिनमें पहला ये कि जुमा के दिन खास कर सूरह अल-कहफ ज़रूर पढ़ें। सूरह कहफ एक ऐसी सूरह है कि इसको पढ़ने से आपके माल में बरकत होगी। आप एक जुमा को ये पढ़ेंगे, ये सूरह पढ़ने से दूसरे जुमा तक का उसका असर रहता है। एक जुमा से दूसरे जुमा तक नेकियां लिखी जाती हैं। हदीस की बात बताती हूँ। कहानी के तौर पर एक लड़की थी जो बहुत ही नेक हुआ करती थी, बहुत परहेजगार हुआ करती थी। वो ऐसी थी कि उसकी जुबान पर कलमात दरूद तो हमेशा अल्लाह की बड़ाई करती थी। तहज्जुद गुजार थी। वो अपने माँ के घर बिल्कुल रानियों की तरह हुआ करती थी। वो हमेशा ही अल्लाह ताला को अपना दुख बयान करती थी और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुजार हुआ करती थी। जब वो ससुराल चली गई, वो शादी करने के बाद जब वो ससुराल चली गई तो शौहर जो कमा नहीं पाते थे, मुश्किल से घर का गुजारा हुआ करता था। 1-2 साल में अल्लाह ने बरकत से भर दिया। अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा और अल्लाह ने बेशुमार दौलत अता की। शौहर खुद एक दिन अपने ही जुबान से कह उठा, इतना पैसा करेंगे क्या? लड़की मुस्कुराई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करी। अल्लाह से उसने कहा, अल्लाह, अगर तू रास्ता नहीं दिखाता, अगर तेरी मदद ना होती तो ये मुमकिन नहीं था। शौहर मन ही मन में खुश होता था कि बीवी के आने से तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं, गरीब से अमीर हो गए हूँ, वो हर वो चीज़ हासिल कर लिया हूँ जो सपने थे मेरे। वो सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये हुआ कैसे? मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता हूँ। फिर एक दिन वो अपनी बीवी से पूछ बैठा, ऐसा क्या पढ़ती हो कि अल्लाह तबारक व तआला इतना नवाज रहा है मुझे? बीवी मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह की दी हुई रोजी कैसे दुआ से मिलती है? मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि जो शख्स हर जुमा को सूरह अल-कहफ पढ़ेगा वो हमेशा गनी रहेगा, वो कभी कर्जदार नहीं रहेगा, उसके कर्जे जाते रहेंगे, उसके माल में बरकत होगी।
میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے اس کا قرضہ جاتا رہے گا۔ سوچو اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ انسان قرآن کھول کر دیکھتا نہیں ہے، سب چیزیں موبائل کے ذریعے میں انسان کو چاہیے۔ جمعہ کے دن یہ 5 کام لازمی کریں میں دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے میرے دوستوں، غور سے سنو میری بہنوں، اس بات کو دل میں اتار لینا کہ جو چیز بتانے جا رہی ہوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، ہر کسی کو کام آنے والی ہے، امیر ہو یا غریب ہو۔ میرے دوستوں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہدایت مل جائے کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہمت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، تو 5 وقت کی نماز کے بعد، تمہارے کاموں کے بعد اگر تمہیں ٹائم ملے تو نفلی نماز کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ اللہ نے تاکید کی ہے، اللہ نے زبردستی نہیں کیا، فرض نہیں کیا، نفلی نماز کہا ہے۔ نفلی نماز ایک نماز یہ بھی آتا ہے جو میں بتانے جا رہی ہوں، جمعہ کو خاص کر پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ نماز اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں یہ ٹائم نہ ملے پڑھنے کے لیے تو 1 مہینے میں 1 بار پڑھ لیا کریں۔ اگر ان میں بھی ٹائم نہ ملے تو آپ 1 سال میں 1 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ کو 1 سال میں بھی ٹائم نہ ملے پڑھنے کو تو آپ زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ اس نماز کا نام ہے صلوات التسبیح ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے 1 بار حج کا ثواب، 1 بار پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوچو پیسے نہیں ہیں، 1 حج کا ثواب گھر پر ہی کما لو۔ الحمدللہ، جو اللہ نے کتنی مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ جمعہ کے دن یہ 5 کام لازمی کریں میں تیسرا یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے آپ کو یہ کام لازمی کرنا ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو جمعہ کے دن پڑھنے سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ درود شریف آپ اکثر پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ درود شریف کی کتنی اہمیت ہے آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر درود بھیجا ہوگا، جس نے مجھ پر 1 بار درود پڑھا ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تم درود شریف کثرت سے پڑھو کیونکہ تمہارا پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض و کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی وجہ سے جانوں گا۔ وہ لوگ درود بڑی کثرت سے پڑھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ان 8 دنوں کے بیچ اللہ نے ایک دن جمعہ کا بھی بنایا ہے۔ جمعہ کے دن کی خاصیت ہر کسی کو پتہ نہیں۔ حدیث میں جمعہ کے دن کی اہمیت جانو میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں، اللہ نے نیکیاں کمانے کا بہت ذریعہ دیا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی کہ سانوں دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے ہی دن حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جمعہ کے ہی دن وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے جہاں ان کی نسل انسانی کا شروع ہوا، اور قیامت بھی خاص جمعہ کے ہی دن آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے جمعہ کے دن یہ 5 کام لازمی کریں میں چوتھا، جمعہ کے دن کی خاصیت ہر کسی کو پتہ نہیں، حدیثوں میں ہے کہ جمعہ کے دن اہمیت حدیثوں میں جانو۔ میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں کمانے کا بہت ذریعہ دیا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی کہ سانوں دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے باہر
کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، جہاں ان کی نسل انسانی کا شروع ہوا اور قیامت بھی اس جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے، فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ مسجد میں سب سے پہلے آنے والوں کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے برابر لکھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ ذبح کرنے میں جتنا بلند مرتبہ ملتا ہے، اتنی ہی بڑی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسجد میں آنے سے فرشتے لکھتے ہیں، اس کے بعد گائے کی قربانی دینے والے کے اتنا درجہ ملتا ہے، اس کے بعد جو آئے اس کو مرغی ذبح کرنے کے برابر درجہ ملتا ہے، اور اس کے بعد انڈے، اور جب امام خطبہ دینے لگتے ہیں تو فرشتے جا کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جائیں۔ جمعہ کے دن یہ 5 کام لازمی کریں، میں 5واں اور آخری ہے۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس کو اگنور نہ کریں اور پوری سنیں۔ کیا ہم کبھی یاد کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کے لیے؟ حیات ہیں تو بھی، باحیات ہیں تو بھی کیا ہم فکر کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے، بڑی مشقت سے ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا ہم نے ان کی تکلیفوں کو سمجھا؟ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ماں باپ وہ خزانہ جو ایک بار گئے پھر کبھی نصیب نہ ہوگا، انہیں دیکھنے کو؟ میرے دوستوں، اگر ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں اپنے والدین کے لیے، تو اپنے والدین کے لیے کچھ دعائیں ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے فرحت بخش ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعد جمعہ کے 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو بھی کوئی پڑھے گا، اس کے 1 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سوچو میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اگر ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں شمار کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جاننے والا اور بہتر کرنے والا۔ جمعہ کے دن یہ 5 کام لازمی کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر دن ایک اہم دن لے کر آتا ہے، اور جمعہ کا دن سب سے خاص دن ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔